امام حسین کی پیدائش۔ ایک صحابیہ ہیں ام الفضل، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے اللہ کی نبی کی گود میں آ گرا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کیا ماجرا ہے، دوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس آئیں بے چین پریشان۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، اللہ فاطمہ کے گھر میں ایک اولاد عطا کرنے والا ہے، اور یہ خواب تمہیں اس لیے آیا ہے کہ اس کو دودھ پلانے کی اور اس کی تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ابھی حضرت امام حسن بھی چھوٹے تھے تو حضرت امام حسین کو دودھ پلانے اور تربیت کی ذمہ داری حضرت ام الفضل کو دی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی خوب محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا یہ اسوہ، یہ طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پہ شفقت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے جاتے، ہر نماز کے وقت وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پہ جاتے، کہتے السلام علیکم اہل بیتی، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی، اور پھر حضرت امام حسن و حسین کو طلب فرماتے، دعائیں دیتے، چومتے، محبت فرماتے، پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر پہ جاتے، آج آپ کو سفر بھی درپیش ہے، تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر کو جاتے تو اپنے گھر والوں پہ شفقت کرنے کے بعد سفر پہ جاتے۔ پہلے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ جاتے، حضرت امام حسن و حسین کو دعائیں دیتے، دلارتے، سینے سے لگاتے، چومتے، خوب دعائیں دینے کے بعد پھر سفر پہ جایا کرتے۔ یعنی سفر پہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو محبت کرنا، انہیں دلارنا، ان کو دعائیں دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حسنین کریمین کے ساتھ کر کے ہمیں بتایا۔ اور جب حضرت امام حسین عمر میں چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھ جاتے جسم مبارک پر، تو اللہ کے نبی فرماتے آؤ ننھے پاؤں والے ادھر آؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اپنے اوپر لے لیتے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نہایت محبت فرماتے۔ ایک بار مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا، تو دیکھا امام حسن دھوپ میں ننگے پاؤں ٹہل رہے ہیں، اور عرب کی دھوپ، تپتی ریت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں گود میں اٹھایا اور گود میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پورا خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لے کر ارشاد فرمایا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس امام حسین کو ہم نے ڈھول باجے گاجے میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے، وہ امام حسین اللہ کے نبی کی کتنی پیاری شخصیت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً میں راوی کا صحیح نام لے رہا ہوں، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے دروازے پر گیا تو اللہ کے نبی تشریف لائے، اور وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو ان کی چادر میں کچھ ہل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اندر کیا ہے؟ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو حضرت امام حسین آپ کے جسم مبارک سے چپٹے ہوئے۔ اور یہ کون جسم مبارک ہے کہ ہمارے نبی جہاں مدفون ہیں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزار ہے، مفسرین نے لکھا ہے زمین کا جو ٹکڑا اللہ کے نبی کے جسم سے سٹا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اور حضرت امام حسین اس جسم مبارک سے چپتے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اے میرے صحابی تم بھی ان سے محبت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اے میرے صحابی تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی، یا اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ یعنی حضرت امام حسن و حسین سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، تو اللہ کے نبی انہیں اپنا محبوب رکھتے ہیں، پیارا رکھتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت امام حسین کی زندگی کے بارے میں، اسوہ کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد جاتے